لیکن اگر آپ کے پاس وہ پیسے ہیں کہ جو آپ کی آمدن ہے، آپ اس میں سے بڑے مشکل سے یہ انسٹالمنٹس پے کریں گے، بڑی مشکل سے اس کی ڈاؤن پیمنٹ آپ پے کریں گے، تو میرے خیال میں آپ اس پروجیکٹ میں انٹر مت ہوں. اس پیسے کو آپ سیف رکھیں. وہ سیف پیسہ، وہ بینک میں پڑا ہوا پیسہ میرے خیال میں آپ کو زیادہ فائدہ دے گا. کنگڈم ویلی شاید اتنا پیسہ نہ دے. السلام علیکم جی، میرا نام دانیال ہے اور میں MSJ ریل اسٹیٹ سے بات کر رہا ہوں. اور جو لوگ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ یوٹیوب پہ ریل اسٹیٹ کے متعلق DHA بحریہ میں زیادہ تر کام کرتے ہیں اور اس کے متعلق ویڈیوز بناتے ہیں، اس پہ اپنے انالیٹکس دیتے ہیں. آج بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کنگڈم ویلی کو تھوڑا سا اسٹڈی کر کے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں کہ ہمیں تھوڑا سا سمجھ آئے کہ کنگڈم ویلی بیسیکلی کیا چیز ہے. لو کاسٹ پروجیکٹ ہے، ہماری رینج میں آتا ہے کیونکہ میکسیمم لوگوں کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں اور وہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. تو کیا کنگڈم ویلی میں انویسٹمنٹ فائدہ مند رہے گی یا نہیں رہے گی؟ تو اس کے متعلق یہ آج ویڈیو ہے. میں نے تھوڑا سا ڈیٹیلڈ انالیسس پہ کیا ہے، انٹرنیٹ پہ ریسرچ کیا ہے، خود جا کے کنگڈم ویلی کو دیکھا ہے چکری روڈ پہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کا. پہلا جو پوائنٹ میں نے کنگڈم ویلی کے متعلق نوٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک لو کاسٹ پروجیکٹ ہے. لو کاسٹ پروجیکٹ جب بھی مارکیٹ میں متعارف کرایا جاتا ہے تو اس پہ ڈیلرز کی کافی نظر ہوتی ہے. ڈیلرز اس پروجیکٹ کو جلدی جلدی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں اس کا کلائنٹ کافی زیادہ ہوتا ہے، اور جو کلائنٹ مارکیٹ میں زیادہ ہوتا ہے اس میں ظاہری بات ہے ڈیلرز کی ڈیل زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں ڈاؤن پیمنٹ اور انسٹالمنٹ ایک عام آدمی کی حیثیت کے حساب سے ہیں. اگر آپ 5 مرلے کے پلاٹ کو دیکھیں تو 12-1 لاکھ روپے میں اس کا پلاٹ مل جاتا ہے، جس میں 1,12,13,000 کی اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے، اور انسٹالمنٹ جو ہے وہ 10-12 ہزار ہے، جو کہ ہر بندہ میکسیمم ایک جاب پینگ بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے. تو لو کاسٹ پروجیکٹ میرے خیال سے ہونا ایک اس کے کنگڈم ویلی کے حساب سے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ کم پیسوں میں آپ کو ایک، جیسے کہ انفلیشن کے مارکیٹ میں حالات ہیں، اس کے حساب سے آپ کو ایک ایسا پروجیکٹ کنگڈم ویلی کی صورت میں مل رہا ہے جس میں انویسٹمنٹ کر کے آپ ابھی بہت جلدی تو نہیں لیکن ایک ٹائم کے لیے 10 سالوں کے لیے 15 سالوں کے لیے اپنا فیوچر تھوڑا بہت سیکیور کر سکتے ہیں. اگلا پوائنٹ جو مجھے تھوڑا سا ڈراؤنا لگتا ہے اس کے متعلق وہ یہ ہے کہ اس کی ہائی پروفائل مارکیٹنگ کی ہے کنگڈم ویلی نے. اب کنگڈم ویلی کو اس کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی زیادہ ایکسیسو مارکیٹنگ DHA نے بھی کبھی نہیں کی، بحریہ نے کبھی نہیں کی، اپنے بہت زیادہ اچھے پروجیکٹس ہی نہیں کی. لیکن کنگڈم ویلی کے حساب سے اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو میکسیمم ویڈیوز کنگڈم ویلی کی ڈیلرز کی اس پہ آپ کو مل جائیں گی، کیونکہ ایک لو کاسٹ پروجیکٹ ہے تو میکسیمم لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا اس میں آسان ہوتا ہے. تو ہائی پروفائل مارکیٹنگ میرے خیال سے ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے اس کے متعلق کہ اتنی زیادہ مارکیٹنگ اور آن گراؤنڈ ابھی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. ظاہری بات ہے نہ کچھ فیوچر کا پتہ ہے، صرف ایک NOC کر کے اس کو بہت زیادہ بڑھایا چڑھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک میرے خیال سے ایک ایسا پوائنٹ ہے جس سے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے. اگلا پوائنٹ جو کنگڈم ویلی میں لوگوں نے بہت شور کیا ہے وہ ہے NOC. اب NOC کا مطلب میکسیمم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ NOC مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی آج ہی ڈیولپ ہو جائے گی. NOC بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ NOC ایک ایسا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے جو حکومت پرووائڈ کرتی ہے آپ کو. اگر آپ ایگریکلچر زمین لیتے ہیں کہیں سے، ظاہری بات ہے ساری سوسائٹیز کمرشل زمینوں پہ تو نہیں بنتی، پہلے وہ ایگریکلچر زمینیں ہوتی ہیں، اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے سوسائٹی والی زمین پہ، اور اس کا ایک نو آبجیکشن کہ حکومت کو اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے آپ کی سوسائٹی بنانے پہ، اس کا 7% ٹیکس آپ کو جمع کروانا پڑتا ہے حکومت کے پاس. تب آپ کو وہ ایک NOC ایشو کر دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، آپ اپنا سوسائٹی کا کام اس پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو فائلز بیچ سکتے ہیں. اب میکسیمم آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، ہم نے چکری روڈ میں اس سوسائٹی میں انویسٹ کیا اور اس کا کچھ نہیں بنا، اس میں نہ NOC تھا ان کے پاس اور نہ NOC انہوں نے ایکوائر کرنے کی کوشش کی. لیکن اس سوسائٹی میں ایک پوائنٹ پازیٹیو ہے، کنگڈم ویلی کے پاس NOC موجود ہے اور وہ ان کو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ ہوا ہے. اب اس میں ایک جو میرے خیال میں مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے ان کو NOC ایشو ہے. آپ کنگڈم ویلی میں اگر کال کرتے ہیں یا کسی بھی ڈیلر سے جو کہ اتنا میرے خیال میں انفارمیشن نہیں رکھتا کنگڈم ویلی کے متعلق یا اس کو NOC کا مطلب بھی نہیں پتہ، اس سے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ اس کو NOC کہاں سے ملا تو وہ آپ کو فوراً کہہ دے گا نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ڈیولپمنٹ کی طرف سے ملا. اب وہ ایک غلط نیوز ہے، وہ ایک فالس مسکنسیپشن ہے میرے خیال سے. NOC بیسیکلی ایشو کر سکتا ہے RDA جو کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے.
LDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اسلام آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، CDA، تو اس کو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے NOC ملا ہوا ہے اور ساری زمین کا ملا ہوا ہے جتنا ان کے پاس ہے. یہ ایک میرے خیال میں بڑا اچھا پوائنٹ ہے، پازیٹیو ایسپیکٹ ہے کنگڈم ویلی کا. آپ روڈن انکلیو کی اگر بات کرتے ہیں، میں اس کی سائٹ پہ پڑھ رہا تھا، ان کو بھی NOC ابھی جنریٹ ہونے میں ٹائم ہے، ان کو بھی NOC الاٹ نہیں ہوا. تو کنگڈم ویلی کے پاس ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ان کے پاس NOC موجود ہے. یہ سوسائٹی کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر یہ چاہیں ٹائم پہ. اور میرے خیال میں جن لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے NOC کی بنا پر اگر یہ ڈیولپمنٹ کر دیتے ہیں تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے آگے آنے والے فیوچر میں. اب اگلا پوائنٹ جو کنگڈم ویلی والے لوگوں نے، ڈیلروں نے بہت زیادہ اس کو اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اپرووڈ سوسائٹی ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کے پیچھے ہے. میرے خیال سے یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کنگڈم ویلی کے حساب سے. کوئی بھی ایسی سوسائٹی جس پہ گورنمنٹ انوالوڈ ہو، اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک قسم کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے. اور اس میں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز جو ہیں اس میں انسان اپنے پروفٹ کے لیے تھوڑی بہت محنت شنت کرتا رہتا ہے. گورنمنٹس کا پاکستان میں چینج ہونا، گورنمنٹس کا پاکستان میں کوئی نئی پالیسیز لانا ایک بڑا میرے خیال میں کوئی نیا کام نہیں ہے. تو گورنمنٹ جب بھی کسی پروجیکٹ میں انوالو ہوتی ہے، وہ جتنی بھی ہماری انڈسٹریل زون سے پہلے جب گورنمنٹ کے پاس تھے، ان کا کوئی حشر نہیں تھا، کوئی حال نہیں تھا. تو اس کا گورنمنٹ اپرووڈ ہونا یا نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اس کے پیچھے ہونا کوئی اتنا پازیٹیو ایسپیکٹ نہیں ہے ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف کنگڈم ویلی. تو میرے خیال سے اگر یہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں یا پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو یہ ہوتا، اپرووڈ ہوتا، یا پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ اس میں انوالو ہی نہ ہوتی، تو یہ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ تھا ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف کنگڈم ویلی. اب اگلا، جب میں نے اس کو وزٹ کیا چکری روڈ پہ، اب ہم لوگ جہاں پہ بیٹھے ہیں DHA بحریہ میں، یا اسلام آباد والا جو بندہ ہے، اس کے لیے یہ سوسائٹی اتنی دور ہے کہ آپ اس میں جانا میرے خیال میں پورا آپ کو ایک دن چاہیے، جب آپ اس کو جا کے ٹریول کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. موٹر وے کے ساتھ ہونا ایک اچھا پوائنٹ ہے، ایئرپورٹ کے ساتھ ہونا ایک اچھا پوائنٹ ہے. لیکن چکری بیسیکلی، چکری کوئی بہت بڑا وہ شہر تو ہے نہیں، چکری ایک قصبہ ہے، چکری ایک گاؤں ہے. چکری بیسیکلی، چکری کا نام جو تھوڑا سا مشہور ہوا ہے وہ بلو ورلڈ سٹی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ تو ادھر کوئی بندہ بھی نہیں جاتا تھا. چکری میں ایک انٹرچینج ہونے کی وجہ سے اس کو ایکسیس موٹر وے سے ملی ہوئی ہے. اور رنگ روڈ جب ڈیولپ ہو جائے گا، اگین رنگ روڈ ایک بہت لانگ اور ڈسٹنٹ پروجیکٹ ہے، وہ جب 15 سال بعد بن جائے گا تب شاید کنگڈم ویلی بھی تھوڑا بہت ڈیولپ ہوا ہو، تو تب اس کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کافی ڈسٹنٹ ہے، اور جو لوگ اس میں انویسٹمنٹ اس ٹائم پہ کر رہے ہیں یہ لو کاسٹ ہے. آپ جو بھی انسٹالمنٹ، جو بھی آپ نے پیسے اس میں جمع کروائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا میرے خیال سے کم از کم 10-15 سال کا. اس کے بعد آپ کنگڈم ویلی کی تھوڑی بہت شکل جو ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ٹائم کنزیومنگ ہے یہ کافی زیادہ پروجیکٹ. اور میں نے وہاں لوکل سے کافی زیادہ ہمیں رستہ نہیں پتہ تھا کنگڈم ویلی کا، اور مجھے ان کی ویب سائٹ بھی نہیں، میں سرچ کر رہا تھا نہیں ملی کوئی ایسی. تو جو لوکل سے میں نے ادھر جا کے سوالات کیے ہیں کہ کنگڈم ویلی کدھر ہے، کہاں بن رہا ہے کوئی، تو ان کو کوئی آئیڈیا نہیں. لوکلز ہیو نو آئیڈیا کہ یہ سوسائٹی کہاں بن رہی ہے، کہاں یہ کوئی مشینری وغیرہ لگے گی، یا کہاں سے اس کا گیٹ نکلے گا. تو کسی بندے کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. کنگڈم ویلی کا جو میں نے تھوڑی بہت انفارمیشن گیدر کی ہے وہ انہی ڈیلرز سے ہے جو کہ اس کا ان کے پاس یہ پورا پروجیکٹ ہے بیچنے کے لیے. تو وہی تھوڑا بہت آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آئے گی، یہاں پہ اس کا گیٹ بنے گا، یہ اس کا وہ ہوگا، وہ اس کا یہ ہوگا. تو آپ لوگوں کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ڈوب بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو میرے خیال میں کہ یہ پروجیکٹ آپ کے لیے ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وہ پیسے ہیں کہ جو آپ کی آمدن ہے، آپ اس میں سے بڑے مشکل سے یہ انسٹالمنٹس پے کریں گے، بڑے مشکل سے اس کی ڈاؤن پیمنٹ آپ پے کریں گے، تو میرے خیال میں آپ اس پروجیکٹ میں انٹر مت ہوں. اس پیسے کو آپ سیف رکھیں. وہ سیف پیسہ، وہ بینک میں پڑا ہوا پیسہ میرے خیال میں آپ کو زیادہ فائدہ دے گا. کنگڈم ویلی شاید اتنا پیسہ نہ دے. جو آپ کی گیمبلنگ منی ہے، جو آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسے تو ویسے ہی پڑے ہوئے تھے تو شاید کہیں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا لو کاسٹ پروجیکٹ ہے چکری روڈ کے اوپر، کافی دور ہے. تو ان لوگوں کے لیے میرے خیال میں کچھ بہتر یہ پروجیکٹ ثابت ہو سکتا ہے. لیکن مجھے ابھی تک اس میں جو پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ صرف ایک ہی لگا ہے کہ ان کے پاس جو ہے NOC موجود ہے، یہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہنڈرنس فرام گورنمنٹ اور وداؤٹ اینی ہنڈرنس فرام اینی بڈی، کیونکہ NOC ہونا ایک کافی پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. اور اگر آپ فیوچر کی بات کرتے ہیں تو 10-15 سال کہیں نہیں گئے. 15 سال بعد جب رنگ روڈ ڈیولپ تھوڑی بہت ہو جائے گی تو شاید ایک انٹرچینج اس کے پاس سے گزرے، تو جو لوگ یہاں سے جانا چاہیں گے وہ رنگ روڈ پہ جائیں گے اور چکری روڈ پہ جا کے کنگڈم ویلی میں اپنا پلاٹ دیکھ سکیں گے. اس سے پہلے کوئی امید نہ رکھی جائے کنگڈم ویلی سے کہ یہ کچھ ڈیلیور کرے گا. لیکن جو اس کے پیچھے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں
بہت سے لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ ان کا جو پیشن ہے ٹورڈز ڈیولپنگ ریئل اسٹیٹ وہ کافی اچھا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کچھ وہ کریں گے، کچھ ہمیں نظر آئے گا ڈیولپمنٹ میں، تو ہم پھر سوچیں گے کہ ان کے بارے میں کیا بات کرنی ہے۔ تو ابھی فی الحال کنگڈم ویلی کے اوپر میرے جو کچھ پوائنٹس تھے وہ یہی تھے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔